آیت ہے فاطمہ۔ آغا علامہ ربیع بارہویں نوگامے کا یہ مصرع تھا۔ اب علامہ نے اس کو تضمین کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو مصرع ہے یہ درست نہیں ہے جس نے بھی دیا ہے، کیونکہ قرآن میں صرف ایک آیت نہیں ہے۔ اگر آپ فاطمہ کو آیت مانتے ہیں تو دوسرا بھی ماننا پڑے گا کہ اور بھی آیت موجود ہے۔ جی آقا نے ترمیم کیا، تضمین کیا۔ اب تضمین علامہ ربیع بارہویں کی تضمین آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، چونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ اور میری فہرست میں دو پیش خان وہ پیش خان ہیں جو خدا کی قسم اپنے اندر سمٹی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں، جو اپنے اندر سمٹے ہوئے مدارس ہیں، جن کو مجھ جیسا ناچیز تو کیا ان کی پہچان کرائے گا۔ صرف میں تو ایک ذریعہ ہوں کڑی سے کڑی ملانے کا، کیونکہ میں زبان ہوں، اس لیے زبان میں لکنت بھی ہے۔ میرے سامنے وہ چہرے اور وہ ہستیاں تشریف فرما ہیں کہ جنہوں نے ہمیں چلنا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا۔ یہاں سے میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ اب کہتے ہیں علامہ ربیع بارہویں کہ قرآن ہے رسول تو قرآن ہے بطول۔ پہنچئے گا، علامہ ربیع بارہویں کا تعارف کرا رہا ہوں کہ قرآن ہے رسول تو قرآن ہے بطول۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ آیت ہے فاطمہ؟ قرآن ہے رسول تو قرآن ہے بطول۔ اگر آپ آیت مانتے ہیں تو اور بھی آیت ماننی پڑیں گی۔ یہاں سے مصرع پیش کرتا ہوں۔ محسن نقوی فرماتے ہیں کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح۔ شہید محسن نقوی کے مصرع پڑھاؤں، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ ارے فرشتہ بعد میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے علی کا بھی جلاؤں گا۔ نعرہ حیدری حیدری۔ میں ملتمس ہوں یہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کوثر کا جام کہیں اور کھڑے ہو کے نہیں ملے گا، لب کوثر جانا پڑے گا کوثر کے لیے۔ اسی لیے اگر آپ کو شرف چاہیے تو یہاں فرش اعزاز پہ آنا پڑے گا، بلندی چاہیے تو یہاں فرش اعزاز پہ آنا پڑے گا، دولت چاہیے تو فرش اعزاز پہ آنا پڑے گا، شہرت چاہیے تو فرش اعزاز پہ آنا پڑے گا۔ آپ فرش اعزاز کی اہمیت کو سمجھیے، یہ بڑی مصیبتوں سے اور قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، ویسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے۔ چونکہ ہمیں تو والد صاحب سے ملا ہے، ان کے والد کو ان کے والد سے ملا تھا، تو ہم کیا قدر جانیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی فہرست کے پہلے پیش خان جو بہت ہی عمدہ اور زبردست کلام کہنے والے، آپ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، آپ کے علاقے سے حلقے سے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شاعر عالی جناب عزت مآب نواز شاہ پوری کی بارگاہ میں ملتمس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور شہزادی کونین کے بارگاہ میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ ان کے لیے ایک وہ نعرہ جو آج یمن نگر کی سرزمین سے بلند ہو اور نجف اشرف مولائے کائنات کے روضہ مبارک کا طواف کرنے کے بعد ان کی دہلیز مبارک کو بوسہ دے، کیونکہ پرچم حضرت عباس علیہ السلام اٹھانے والے ہیں نا۔ آپ کے بازوؤں کو مولا شاد و آباد رکھیں، آپ کے بازوؤں کو مولا قوت عطا کریں، دونوں بازوؤں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے ایک نجف روزہ نعرہ حیدری۔ سرکار کہ خون پاکیزہ ہے پہچان بتا دیتے ہیں، خون پاکیزہ ہے پہچان بتا دیتے ہیں، خون پاکیزہ ہے پہچان بتا دیتے ہیں، نعرہ حیدری جو لوگ لگا دیتے ہیں۔ خون پاکیزہ ہے پہچان بتا دیتے ہیں، خون پاکیزہ ہے پہچان بتا دیتے ہیں، نعرہ حیدری جو لوگ لگا دیتے ہیں، تو نام حیدر ہی سے لگ جاتا ہے نسلوں کا پتہ۔ ارے لبوں خاموش تو پھر چہرے بتا دیتے ہیں، لبوں خاموش تو پھر چہرے بتا دیتے ہیں، نام حیدر ہی سے لگ جاتا ہے نسلوں کا پتہ۔ لبوں خاموش تو پھر چہرے بتا دیتے ہیں، لبوں خاموش تو پھر چہرے بتا دیتے ہیں کہ حرملا ان کی شجاعت کی کوئی حد ہی نہیں، حرملا ان کی شجاعت کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو شیروں کو ہرا دیتے ہیں، حرملا ان کی شجاعت کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو شیروں کو ہرا دیتے ہیں، تو تیر کھا کر بھی ہنسے، یہ بھی ہے اصغر کا کمال، معجزہ یہ بھی ہے ظالم کو رلا دیتے ہیں۔
تیر کھا کر بھی ہتے، یہ بھی ہے افضل کا کمال۔ معجزہ یہ بھی ہے ظالم کو رلا دیتے ہیں، معجزہ یہ بھی ہے ظالم کو رلا دیتے ہیں کہ علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ تو حلال حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ علی کا نام ہے وہ آئینہ خدا کی قسم، علی کا نام ہے وہ آئینہ خدا کی قسم کہ جس سے چہرہ منافق ملا نہیں سکتا۔ جس پہ بولنا تھا اس کو آپ خاموش رہے۔ اگر میں شعر کو آسانی سے پڑھ رہا ہوں تو آپ آسانی سے نہ سنیے۔ شعر کے لیے تخیل پیدا کرنا، خیال پیدا کرنا، لفظوں میں پیونا، آپ تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سننا، سن کے سمجھنا، سمجھ کے داد دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کے دربار میں بیٹھے ہیں جو سخی بن سخی ہیں، پڑھنے والے کا بھی وہی ثواب ہے، سننے والے کا بھی وہی ثواب ہے، فرش ادا پہ بیٹھنے والے کا بھی وہی ثواب ہے، فرش ادا بچھانے والے کا بھی وہی ثواب ہے۔ ایک درود پڑھیں حضرات یہاں سے۔ علی کا نام ہے وہ آئینہ خدا کی قسم، علی کا نام ہے وہ آئینہ خدا کی قسم کہ جس سے چہرہ منافق ملا نہیں سکتا۔ اب شعر پڑھتا ہوں میں سرکار، شعر میں نے بہت پہلے کہا تھا لیکن کام شہادت جناب قاسم سلیمانی کے بعد آیا۔ علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں حضرات، سرکار تشریف لے آئے۔ نعرہ حیدری حیدری۔ سرکار علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ علی کا نام ہے وہ آئینہ خدا کی قسم کہ جس سے چہرہ منافق ملا نہیں سکتا، کہ جس سے چہرہ منافق ملا نہیں سکتا، کہ ہمارے سر پہ ہے سایہ دعائے زہرا کا، ہمارے سر پہ ہے سایہ دعائے زہرا کا، زمانہ مل کے بھی ہم کو مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے سر پہ ہے سایہ دعائے زہرا کا، ہمارے سر پہ ہے سایہ دعائے زہرا کا، زمانہ مل کے بھی ہم کو مٹا نہیں سکتا، زمانہ مل کے بھی ہم کو مٹا نہیں سکتا۔ دو مسئلے، پانچ منٹ اور غلام بھائی قبلہ، دو مسئلے اور 3-4 شعر پڑھتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جناب زینب کے نام کیا امام حسین نے۔ دو مسئلے اور 4-5 شعر پڑھتا ہوں۔ ایک شعر سنانا مجھے آخر میں اس کے لیے قبلہ کے ستم کے، سنیے بھائی، کہ ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب، ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب، یزیدیت کی تنابیں ہلا گئی زینب۔ آواز نہیں پہنچ رہی۔ ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب، یزیدیت کی تنابیں ہلا گئی زینب، کہ علی کی بیٹی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، ثابت کرا گئی زینب، زبان سے لہجہ حیدر سنا گئی زینب۔ علی کی بیٹی ہوں، ثابت کرا گئی زینب، زبان سے لہجہ قدرت سنا گئی زینب، کہ زبان کھولی جو اپنے پدر کے لہجے میں، زبان کھولی جو اپنے پدر کے لہجے میں، ہر ایک یزید کا شجرہ بتا گئی زینب۔ زبان کھولی جو اپنے پدر کے لہجے میں، ہر ایک یزید کا شجرہ بتا گئی زینب۔ زبان کی تیغ چلی مثل ذوالفقار علی، زبان کی تیغ چلی مثل ذوالفقار علی، دیار ظلم کی دھجی اڑا گئی زینب۔ زبان کی تیغ چلی مثل ذوالفقار علی، دیار ظلم کی دھجی اڑا گئی زینب۔ تو نشانے دین پیغمبر تو مٹ سکا نہ مگر، نشانے دین پیغمبر تو مٹ سکا نہ مگر، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی نشانے دین پیغمبر تو مٹ سکا نہ مگر،
نشان دین پیغمبر تو مٹ سکا نہ مگر یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی زینب. تو کوئی بھی فتویٰ غم شہ کو چھو نہیں سکتا. کیوں؟ کوئی بھی فتویٰ غم شہ کو چھو نہیں سکتا. غم حسین کو اتنا بڑھا رہی زینب. کوئی بھی فتویٰ غم شہ کو چھو نہیں سکتا. غم حسین کو اتنا بڑھا گئی زینب. تو یزید سو نہ سکتا جب تلک رہا زندہ. اگلا مصرع بھی بہت آہستگی سے پڑھوں گا, دیکھوں گا کہ آپ کیسے سنتے ہیں کہ یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ, اسیر ہو کے بھی اتنا ڈرا گئی زینب. یزید سو نہ سکا, یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ. یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ, اسیر ہو کے بھی اتنا ڈرا گئی زینب. جملہ وہ شعر پڑھتا ہوں جس کے لیے سارے شعر سنائے. جناب زینب کا مخصوص لقب یہ ہے, سرکار وضاحت کریں گے, شریکت الحسین. جناب زینب کا مخصوص القاب ہے یہ. ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب, یزیدیت کی تنابیں ہلا گئی زینب, علی کی بیٹی کو ثابت کرا گئی زینب, زبان سے لہجۂ قدرت, زبان سے لہجۂ حیدر سنا گئی زینب, نشان دین پیغمبر تو مشتاق مگر یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی زینب. کوئی بھی فتویٰ غم شہ کو چھو نہیں سکتا. غم حسین کو اتنا بڑھا گئی زینب. یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ, اسیر ہو کے بھی اتنا ڈرا گئی زینب کہ چراغے خانہ کعبہ کی روشنی کے لیے. اگر یہ میں نے شعر کہہ دیا ہو تو میرے اور میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجیے گا کہ چراغے خانہ کعبہ کی روشنی کے لیے چراغ اپنے بھی دونوں بجھا لئی زینب. چراغے خانہ کعبہ کی روشنی کے لیے چراغ اپنے بھی دونوں بجھا گئی زینب. اور غم حسین کی خوشبو مہک رہی ہے نواز, یہ لگ رہا ہے سرے بزم آ گئی زینب. مصرع سنیے, نجف میں نقصان, بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی, بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی, نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی. بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی, بس یہ نجف میں ہو گیا نقصان یا علی, نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی. تو ان کو اب تک انہیں غدیر کا رستہ نہیں ملا, چوراہے پر کھڑے ہیں مسلمان یا علی. اب تک انہیں غدیر کا رستہ نہیں ملا, چوراہے پر کھڑے ہیں مسلمان یا علی. نعرہ حیدری. مرحبا زندہ باد. روائے کشور یزداں حسین ہے, حاجت روائے عالم امکا حسین ہے, مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے. نوجوانوں مصرع پہنچ کے نام سے کہ مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے. کون ہے حسین؟ مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے. عباس سے وزیر کا سلطان حسین, فرما روائے کشور یزداں حسین ہے, حاجت روائے عالم امکا حسین ہے, مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے. عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے. گنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے, گنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے, نالین جھاڑ دے تو خزانے برس. گنگور باد بھائی تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا دست مبارک بلند فرما دیں گے تو ناچیز کا حوصلہ بڑھ جائے گا. گنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے, نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. سویا ہوا ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل بھر میں مفلسوں کو تمنگر بنا دیا, پل بھر میں مفلسوں کو تمنگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ اور یہ سویا ہوا ایک مقدر جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا. پل بھر میں مفلسوں کو یہ پوچھتے ہو, اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ مجھ جیسے بھکاری کے لیے بات ہے کہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے.
کی چھڑا دی حسین. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, حاجت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. دشواری حیات کو آسان کر دیا, دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. ارے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. خدا حسین کا واسطہ اپنے کلیجے کی طاقت کہ اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. فخر و مباحت کیجئے گا آپ کو کہ آپ اس سلطان سے مستلق ہیں کہ جس کی نالین سیدھی کرنے والا جگر خارا کے بیٹے سے بڑا سردار بن جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی نالین سیدھی کی تھی نا, چاہیے دل کا ڈھیر تیرا ہو گیا. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کا احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. سرکار بیعت نظر کرتا ہوں قبلہ کہ اتنا تو شہر سخا میں فصلیں آتا کاٹنے لگا. شہر سخا میں فصلیں آتا کاٹنے لگا. ارے جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا. جو بھیک مانگتا تھا وہ خود بانٹنے لگا. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین اور یہاں یمنا نگر کے پہلو فکر گما فیصلہ بدل. ملاحظہ کیجئے سماجی کے میں ادب کا طالب ہوں, لہذا جتنے ادبا حضرات ہیں خصوصی توجہ کا تعلق ملاحظہ کیجئے, سماعت فرمائیں گے اور یہیں سے میں دیکھوں گا کہ میں کیا پڑھوں. ملاحظہ کیجئے کہ تدبیر, پہلو, فکر, گما, فیصلہ بدل, منزل درست پانا ہے تو راستہ بدل. تدبیر, پہلو, فکر, گما, فیصلہ بدل, منزل درست پانا ہے تو راستہ بدل. اور ملاحظہ کیجئے کہ چہرہ حقیقتوں کا جو بگڑا دکھائی دے. ملاحظہ کیجئے, دیکھیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کہ چہرہ حقیقتوں کا جو بگڑا دکھائی دے, آنکھیں بدل, نگاہ بدل, آئینہ بدل. ملاحظہ کیجئے چہرہ حقیقتوں کا جو مغلوب, چہرہ حقیقتوں کا جو بگڑا دکھائی دے, آنکھیں بدل, نگاہ بدل, آئینہ بدل. آنکھیں بدل, نگاہ بدل, آئینہ بدل. ملاحظہ کی درود پڑے گا حضرات مل جل کے. مول صاحب کی راہداری کے لیے اور یہ ان کی ہمواری کے لیے میں جو ہے اشعار پڑھ رہا ہوں. دیکھیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بہت مختصر میں پڑھوں گا, زیادہ حائل نہیں رہوں گا آپ کے درمیان. درود پڑے گا حضرات مل جل کے. ملاحظہ کیجئے ملاحظہ کیجئے کربلا عشق الہی کا درخشاں باب ہے. دیکھیے ملاحظہ کیجئے کربلا عشق الہی کا درخشاں باب ہے. کربلا کل عالم تقدیس کی محراب ہے. کربلا ملاحظہ
کیجئے آپ حضرات، کربلا عشق الہی کا درخشاں باب ہے، کربلا کل عالم تقدیس کی محراب ہے۔ کل تلک جس دشت میں تھے پیاس کے شعلے کھڑے، ملاحظہ کیجئے کہ کل تلک جس دشت میں تھے پیاس کے شعلے کھڑے، آج اس بحر رواں سے ایک جہاں سیراب ہے۔ کل تلک جس دشت میں تھے پیاس کے شعلے کھڑے، کل تلک جس دشت میں تھے پیاس کے شعلے کھڑے، آج اس بحر رواں سے ایک جہاں سیراب ہے۔ آج اس بحر رواں سے سیراب ہے۔ اور جلدی جلدی پڑھتے ہوئے دیکھیں، بہت چھوٹی بحر ہے، دیکھیں بڑی بحر میں اور چھوٹی بحر میں اپنے مضامین اور اپنے مفہوم کو پیش کرنا بحسن خوبی بہت بڑی بات ہے۔ ملاحظہ کیجئے، سماعت فرمائیں گے، بہت چھوٹی بحر، ملاحظہ کیجئے، مفاعل مفاعل مفاعل، ہے، درود پڑھیے گا، غزار مل جل کے درود پڑھیے گا۔ آئیے تشریف لائیے، تشریف آگے بڑھتے رہیے آپ حضرات، پیچھے سے تاکہ مومن آ رہے، آگے تھوڑا سا بڑھتے رہیے، پیچھے سے مومنین آ رہے ہیں تاکہ انہیں جگہ جو ہے ملتی رہے۔ ملاحظہ کیجئے، درود پڑھیے گا آپ حضرات مل جل کے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کربلا، دیکھیں غور سے سنیے گا، کربلا آنسو بھی ہے فرحت بھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، شعر دیکھیے گا، کربلا آنسو بھی ہے فرحت بھی ہے، کربلا نقطہ بھی ہے آیت بھی ہے، کربلا آنسو بھی ہے فرحت بھی ہے، کربلا نقطہ بھی ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب، دیکھیں سماعت فرمائیں گے، کربلا نقطہ بھی ہے آیت بھی ہے، اور ملاحظہ کی ایک آئینہ ہے اور شکلیں بہت۔ دیکھیں کیا شعر پیش کر دوں اس کا، ایک آئینہ ہے اور شکلیں بہت، کربلا ثروت بھی ہے غربت بھی ہے، ایک آئینہ ہے اور شکلیں بہت، کربلا ثروت بھی ہے غربت بھی ہے۔ اور دوسرے قافیے سے ملاحظہ کیجئے، سماعت فرمائیں گے کہ کربلا انسان کا منصب بھی ہے۔ دیکھیں جا کے سنیے گا، چوتھے مصرع پہ خصوصی توجہ کا طالب درود پڑھے گا بازار مل جل کے۔ ملاحظہ کیجئے، کربلا انسان کا منصب بھی ہے، کربلا اسلام کا مطلب بھی ہے، اور اپنی اپنی ہے بلندی نگاہ۔ ملاحظہ کیجئے، فرمائیں گے، ملاحظہ کیجئے، اپنی اپنی ہے بلندی نگاہ، کربلا مقتل بھی ہے مکتب بھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، اپنی اپنی ہے بلندی نگاہ، کربلا مقتل بھی ہے مکتب بھی ہے، کربلا مقتل بھی ہے مکتب بھی ہے۔ بہرحال جس چیز کے لیے چاہ رہے ہیں، میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، درود پڑھے گا حضرات۔ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ویسے ہی پڑھ لوں، فلحال میں جو ہے پیشخانی مکمل ہو چکی ہے، بس ایک قطع مارے گے، درود پڑھے گا بازار مل جل کے۔ نو کے سنا کو ظلموں نے نشتر بنا لیا،
نشتر بنا لیا. نو کے سنا کو ظلم نے نشتر بنا لیا، لیکن حسین نے اسے منبر بنا لیا. نو کے سنا کو ظلم نے نشتر بنا لیا. درود پڑے گا بذات مل جل کے. اور کانٹے پڑے ہوئے تھے رہے امتحان میں. دیکھیں کانٹے پڑے ہوئے تھے رہے امتحان میں. ارے شہ نے اٹھا اٹھا کے گلے تر بنا لیا. نو کے سنا کو ظلم نے نشتر بنا لی. دیکھیے کافی ٹائم ہو چکا ہے میں